بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے آج آن لائن لیکچرز کا پہلا لیکچر آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے چیپٹر نمبر 2 جو کہ مشتمل ہے اسالیب تحقیق پر۔ اسالیب تحقیق یا میتھڈز آف ریسرچ اس چیپٹر کا عنوان ہے۔ اس چیپٹر میں آپ نے پڑھنا ہے کہ ریسرچ کیا ہوتی ہے، اس کے کیا اسلوب کی جمع ہے۔ اسلوب کا مطلب ہوتا ہے طریقہ یا میتھڈ۔ تو تحقیق کرنے کے کون سے طریقے ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیل ہم دیکھیں گے اس میں، لیکن سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے میننگ اینڈ ڈیفینیشن یا معنی اور تحقیق کی تعریف۔ تو میننگ جو ہے وہ تحقیق کا، انگلش میں تحقیق کو ریسرچ کہا جاتا ہے۔ ریسرچ جو ہے وہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ری اینڈ سرچ۔ ری دوبارہ، سرچ تلاش کرنا، یعنی حقائق کی دوبارہ تلاش کرنا ہے۔ اور اصطلاحی طور پر یا ڈیفینیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو احتیاط سے حقائق کی جستجو اور تفتیش کرنا۔ جو بھی فیکٹس ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ چھان بین کرنا تحقیق کہلاتا ہے۔ اور جو ریسرچ ہوتی ہے اس میں بہت ساری انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے، اس ساری انفارمیشن میں سے میننگ فل اور کارآمد چیزیں جو ہیں ان کو معلوم کر لینا تحقیق کہلاتا ہے۔ تحقیق جو ہے اس کی بنیاد ہمیشہ سائنسی، تجرباتی اور براہ راست مشاہدے پر ہوتی ہے۔ تو دس از آل اباؤٹ دا ڈیفینیشن آف ریسرچ، یعنی احتیاط سے حقائق کی جستجو اور تفتیش کرنا، اور اس کی بنیاد سائنسی تجرباتی ہوتی ہے۔ اور اس کا مقصد جو ہے، بہت بڑا مقصد ریسرچ کا، یہ آپ کو شارٹ کویسچن آ سکتا ہے۔ ایک کویسچن آپ کا آ سکتا ہے ریسرچ یا تحقیق کے معنی کیا ہیں، تحقیق کی تعریف لکھیے، پھر تحقیق کا مقصد بیان کیجیے۔ تحقیق کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ علت اور معلول کا تعلق معلوم کرنا ہے۔ علت اور معلول جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے نئے ورڈز ہوں گے۔ علت کہتے ہیں کاز یا وجہ کو، اور معلول کہتے ہیں ایفیکٹ یا اثر کو۔ تو کوئی بھی واقعہ جو ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے۔ تو کسی بھی واقعے کو دیکھ کر یہ معلوم کرنا کہ اس میں سے کیا علت یا کاز ہے اور کیا معلول یا ایفیکٹ ہے، تو یہ جو ہے وہ سائنسی تحقیق کا بہت بڑا مقصد ہے۔ تحقیق جو ہے اس کی دو اقسام ہیں، خالص تحقیق اور اطلاقی تحقیق۔ آپ کو ایک اور کویسچن آ سکتا ہے شارٹ کہ تحقیق کی اقسام تحریر کیجیے، رائٹ ڈاؤن دا ٹائپس آف ریسرچ۔ تو ریسرچ جو ہے اس کی دو مین بڑی اقسام ہیں، ایک خالص تحقیق اور ایک اطلاقی تحقیق، پیور ریسرچ اینڈ اپلائیڈ ریسرچ۔ خالص تحقیق جو ہے یہ اس کا تعلق جو ہے وہ مطالعہ کرنا ہے، حقائق کو جاننا ہے، سمپلی ریکارڈ کرنا ہے کہ کیا چیز حقیقت ہے۔ یعنی اگر کوئی واقعہ ہو رہا ہے، فار ایگزامپل آپ یہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی شاعر کی جو شاعری ہے اس میں اداسی کا کتنا عنصر ہے یا خوشی کا کتنا عنصر ہے، امید کتنا ہے، آپ اس کی شاعری پڑھیں گے اور آپ سمپلی کاؤنٹ کر لیں گے، یعنی اس کو بیان کر دیں گے آپ معلوم کر کے، اس کے اوپر آپ ایکسپیریمنٹ نہیں کوئی کر رہے۔ تو اس لیے اس کو خالص تحقیق کہا جاتا ہے، یعنی کسی بھی فرد یا جاندار کے مختلف کردار یا شخصیت کے اوصاف کی جانچ کرتا ہے اس طریقے سے۔ دوسرا ہے جی اپلائیڈ ریسرچ، اطلاقی تحقیق۔ اطلاق یا اپلائیڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کے اوپر عمل کرنا۔ تو یہ تحقیق جو ہے یہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ بھی کہلاتی ہے، جس میں کسی بھی پرابلم کے سولوشن کے لیے مختلف ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں، اور کنٹرولڈ کنڈیشنز میں، منضبط شرائط کے تحت، یعنی تجربہ گاہ میں عام طور پر یہ ریسرچ ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ حقائق معلوم نہ صرف کیے جاتے ہیں، خالص تحقیق میں حقائق معلوم کیا جاتے ہیں، لیکن اطلاقی تحقیق میں حقائق کا تجزیہ بھی کیا جاتا ہے، یعنی ان کی چھوٹے چھوٹے پہلوؤں کے بارے میں بھی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ اور یہ جو ٹائپ کی ریسرچ ہے یہ سائنسز میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ تو اس کی ٹائپس ہیں، ان دونوں ٹائپس کے اوپر آپ کو الگ الگ کویسچن بھی آ سکتا ہے کہ خالص تحقیق کی تعریف لکھیے یا اطلاقی تحقیق سے کیا مراد ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ریسرچ کیا ہوتی ہے اور اس کی ٹائپس کیا ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اسالیب تحقیق کیا ہوتے ہیں، اور ہم نے یہاں پر اس چیپٹر میں کون کون سے میتھڈ جو ہیں وہ پڑھنے ہیں۔ میتھڈ یا طریقے تو نفسیات، جیسا کہ آپ پچھلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ اب ایک
سائنس ہے، اور نفسیات جو ہے وہ جو اس کی ماڈرن ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ علم یا وہ نالج یا وہ ڈسپلن جو کہ جانداروں کے ذہنی اعمال اور کردار کا مطالعہ کرتی ہے، اور یہ ایک سوشل سائنس ہے۔ تو جہاں سب سائنسز جو کہ ہماری نیچرل سائنسز یا پیور سائنسز ہیں ان میں ریسرچ ہے، وہاں نفسیات میں بھی ریسرچ بہت زیادہ، ہر ایک اس کے فیلڈ میں ریسرچ پائی جاتی ہے، استعمال ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے بہت سارے طریقے استعمال ہوتے ہیں، ہر ایک جو نالج یا ایک علم ہے وہ اپنے اپنے طریقے استعمال کرتا ہے۔ تو نفسیات کیونکہ ایک ایسا علم ہے جس کا تعلق جانداروں کے ساتھ ہے، تو ہر جاندار جو ہے اسپیشلی انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور انسانوں کے کردار کا مطالعہ کرنے میں ہمیں بہت زیادہ مشکلات اس لیے درپیش آتی ہیں کہ ہر انسان جو ہے ایک انڈیویجول یونٹ ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو بہرحال نفسیات جو ہے وہ بہت سارے میتھڈز یوز کرتی ہے، لیکن یہاں پر ہم 4 جو طریقے ہیں ان کا ذکر کریں گے، اور یہی آپ کے سلیبس میں بھی ہیں، اور ان میں سے پہلا طریقہ ہے جی مشاہداتی طریقہ، جس کو ہم کہتے ہیں آبزرویشنل میتھڈ۔ یہ آبزرویشنل میتھڈ جو ہے یہ آپ لوگ اس کی ڈیٹیل ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی ٹائپس ہوتی ہیں۔ دوسرا جو اس میں آپ پڑھیں گے وہ ہے تجرباتی طریقہ، ایکسپیریمنٹل میتھڈ۔ تھرڈ ون از سروے میتھڈ، سروے کا طریقہ۔ اینڈ فورتھ کیس ہسٹری کا طریقہ، کیس ہسٹری میتھڈ۔ تو یہ جو ہے یہ 4 بنیادی طور پر آپ نے طریقے پڑھنے ہیں، اسالیب پڑھنے ہیں، باقی جو ہے وہ بھی ہیں، اس کے علاوہ بے شمار اور ہیں، لیکن آپ کا کیونکہ ابھی بہت ارلی لیول ہے تو اس وجہ سے آپ کے سلیبس میں یہ 4 طریقے جو ہیں یہ شامل کیے گئے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے مشاہداتی طریقہ۔ مشاہداتی طریقہ جو ہے اس کی پہلے آپ دیکھیں گے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ مشاہداتی طریقہ جو ہے اس سے مراد جانداروں کے کردار کا بغور جائزہ لینا اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی معلومات کو قلم بند کرنا ہے۔ اب یہ جو مشاہدہ ہوتا ہے خالی دیکھنا، اب آپ کر رہے ہیں، اس ویڈیو کا بھی مشاہدہ سن رہے ہیں، اس کو آپ لیکچر کے دوران آپ سن بھی رہے ہوتے ہیں، کتاب کو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ مشاہدہ کہلاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو ریسرچ میتھڈ ہم اس وقت کہیں گے جب آپ اس مشاہدے کو ریکارڈ بھی کریں گے، اس کے نوٹس لیں گے یا اس کے بارے میں امپورٹنٹ باتیں جو ہیں وہ نوٹ کریں گے، تبھی وہ آپ کے لیے ہیلپ فل بھی ہوگا۔ ادروائز تو آپ سنیں گے یا دیکھیں گے اور پھر آپ کے ذہن سے نکل جائے گا۔ تو ریسرچر اس میں اپنے مشاہدات کا ریکارڈ رکھتے ہیں، اور یہ طریقہ مشاہدے کا طریقہ کہلاتا ہے۔ جیسے اب تو ہمارے پاس بہت ساری ماڈرن ٹیکنیکس ہیں، ہر کسی کے پاس اب سیل فون ہوتا ہے جس کے اندر کیمرہ بھی ہے، اور بہت آرام سے ویڈیو بنائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کیمراز اور ویڈیو کیمس جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، پینز میں بھی موجود ہوتے ہیں، تو آپ جہاں جائیں اس کی ویڈیو بنا لیں۔ اور پکچر لینا تو اب ایک کامن سی بات ہو گئی ہے کہ ہر ایک ٹاپک، ہر ایک ڈاکیومنٹ کی ہم فوراً پکچر لے لیتے ہیں اور ریکارڈ رکھ لیتے ہیں، اور جب بھی ضرورت ہوتی ہے ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو ریسرچر ہوتا ہے وہ پہلے جو اگر ہم کچھ عرصہ پہلے کی بات کریں تو ریسرچر جو ہے وہ فیلڈ نوٹس لیتے تھے اپنے پاس، کاپی پین، چیک لسٹ رکھتے تھے کہ کیا کیا چیزیں جو انہوں نے نوٹ کرنی ہیں وہ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی۔ تو اب جو اس کے علاوہ ساؤنڈ ریکارڈرز کی سہولت بہت پہلے سے موجود تھی، آواز ریکارڈ کرنا، کیمراز بھی ہوا کرتے تھے، لیکن اب جتنا کامن ہے وہ بہت آسان ہے مشاہدہ کرنا اور اس کو ریکارڈ کرنا بھی۔ تو مشاہدہ کیا ہے کہ کوئی بھی واقعہ یا کوئی بھی ایونٹ جو ہے اس کا بغور جائزہ لینا، اس میں علت اور معلول کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا، اور اس معلومات کو قلم بند کرنا یعنی نوٹ ڈاؤن کرنا۔ اب نوٹ ڈاؤن کرنا ضروری نہیں کہ فزیکلی آپ پین سے اس کو لکھیں، آپ اس کو کیمرے میں ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ اور مشاہدات جو ہیں یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، مشاہدے کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے قدرتی مشاہدہ یا نیچرل آبزرویشن، اور دوسرا ہے منضبط مشاہدہ یا کنٹرولڈ آبزرویشن۔ تو قدرتی مشاہدہ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، نیچرل آبزرویشن جو ایسا مشاہدہ یا ایسا آبزرویشن جس میں مشاہدہ کرنے والا قدرتی حالات و واقعات کے میں جا کر حقائق بالکل اسی طرح ریکارڈ کرتا ہے جیسے وہ سرزد ہوتے ہیں، جیسے جو کچھ بھی نیچرلی ہو رہا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی ریکارڈ کرنا نیچرلسٹک یا نیچرل آبزرویشن کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی طوفان کو ریکارڈ کرنا، جیسے بھی وہ ہو رہا ہے اس کو ایڈٹ کیے بغیر اگر آپ اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے
اور علم فلکیات ہے، جیسے سورج گرہن، چاند گرہن، ان کو جیسے وہ ہو رہے ہیں ویسے پورا ریکارڈ کرتے جانا، یہ نیچرل آبزرویشن ہے۔ اور دوسری اس کی فارم یہ ہے کہ ہم کسی بھی انسان کی جس ماحول میں وہ رہتا ہے اس ماحول میں جا کر وہاں اس کو آبزرو کریں۔ مثال کے طور پر اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کا کلاس میں بیہیویئر ایک اور طرح کا ہوتا ہے، اگر ہم آپ کو کینٹین پر جا کر دیکھیں تو آپ کا بیہیویئر اور ہوگا، آپ کے گھر میں آپ کا بیہیویئر اور ہوگا۔ تو اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کلاس روم کے علاوہ کالج میں کس طرح بیہیو کرتے ہیں، تو ہم گراؤنڈ میں یا پھر کینٹین میں یا پھر کسی ایسی جگہ پر جہاں آپ کی کلاس نہ ہو رہی اور آپ وہاں ہوں، وہاں جا کر اگر ہم آپ کے کردار کا مشاہدہ کریں تو یہ نیچرل آبزرویشن کہلائے گا۔ تو یعنی جس میں آبزرور جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے، بلکہ جو کچھ جیسے ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو دیکھتا رہتا ہے اور ان کو ریکارڈ کرتا رہتا ہے۔ جیسے یہاں آپ کی بک میں اگزامپل دی ہوئی ہے کہ ماہر بحریات، جس کو ہم کہتے ہیں سمندری علم کا ماہر، ایسے افراد جو کہ اوشن کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ سمندری لہروں اور مد و جزر جو اب ہائی ٹائیڈ اور لو ٹائیڈز ہوتی ہیں، چاند کے ساتھ جو پانی کی لہریں اونچی ہوتی ہیں چاند کے بڑھنے کے ساتھ، تو ان کا مشاہدہ کرتا ہے۔ باٹنسٹ جو ہے وہ پلانٹس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ایک ماہر نفسیات جو ہے وہ اسکول، کالج، عوامی مقامات اور گھر وغیرہ میں جہاں پہ بھی وہ اپنی ریسرچ کے مطابق کرنا چاہتا ہے وہ مطالعہ کرتا ہے کردار کا۔ تو اس طرح سے جو واقعہ جیسے نیچرل سیٹنگ میں ہو رہا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی ریکارڈ کر لینا جو ہے وہ نیچرل آبزرویشن کہلاتا ہے۔ نیچرل آبزرویشن جو ہے اس کی دو اقسام ہیں، ایک ہے معروضی مشاہدہ اور ایک ہے باطنی مشاہدہ۔ معروضی مشاہدے کو ہم ایکسٹرنل آبزرویشن یا خارجی مشاہدہ یا آبجیکٹیو آبزرویشن بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ماحول میں جو کچھ بھی قدرتی طور پر ہو رہا ہے وہ جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے وہ آپ نے آبزرو کرنا ہوتا ہے، اور اس میں آپ نے اپنی فیلنگز شامل نہیں کرنی ہوتی۔ فار ایگزامپل کوئی ایک شور ہو رہا ہے آپ ساتھ والے کمرے میں، جیسے جب ہم کلاس ہماری ہو رہی ہوتی ہے تو سامنے یا ادھر ادھر بہت شور ہو رہا ہوتا ہے، تو اگر میں یہ کہتی ہوں کہ بہت شور ہو رہا ہے تو یہ خارجی مشاہدہ ہے۔ لیکن اگر یہ میں کہتی ہوں کہ یہ کون شور کر رہا ہے اور مجھے بہت برا لگ رہا ہے تو میں اپنی فیلنگز اس میں شامل کروں گی، تو یہ ہمارا خارجی مشاہدہ نہیں ہوگا، بائسڈ آبزرویشن ہوگا۔ جو آبزرور ہوتا ہے اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ امپارشل رکھنا ہوتا ہے، اپنی فیلنگز کو اس میں ایڈ نہیں کرنا ہوتا، تو یہ معروضی مشاہدہ کہلاتا ہے۔ اور دوسری ٹائپ ہے اس کی باطنی مشاہداتی طریقہ، انٹروسپیکٹیو آبزرویشن۔ باطن کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، اندر کی طرف یا چھپا ہوا۔ انٹرو کا مطلب ہوتا ہے ان ورڈز۔ انسپیکشن سے نکلا ہے، یعنی بغور جائزہ لینا۔ تو انٹروسپیکشن یا باطنی مشاہداتی طریقہ ایک بہت قدیم طریقہ ہے، بہت پرانا طریقہ ہے، جس میں کوئی بھی انسان اپنی جو مائنڈ ہے، اپنی جو ذہنی کیفیات ہیں، اپنے ذہنی اعمال ہیں، ان کا خود مشاہدہ کرتا ہے اور پھر اپنے محسوسات کی رپورٹ دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے خدا نخواستہ کسی کو دانت میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، وہ اس کو فیل کرتا ہے، اس کیفیت کو فیل کرنے کے بعد وہ اس کے بارے میں جب بتاتا ہے تو وہ اس کی انٹروسپیکٹیو رپورٹ ہوتی ہے۔ یا کوئی بات آپ کو بہت اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو فیل کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس خوشی کے جو احساس ہوتا ہے جب آپ اس کو بیان کرتے ہیں تو وہ آپ کی انٹروسپیکٹیو رپورٹ ہوتی ہے۔ غصے کو یا غم کو جب آپ محسوس کرتے ہیں اپنی اندرونی طور پر اپنی کیفیات کو، تو وہ جو ٹرموائل یا تکلیف یا وہ خوشی میں جو ہیپینس ہوتی ہے وہ آپ فیل کرتے ہیں، تو وہ آپ کی انٹروسپیکٹیو رپورٹ ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ بہت قدیم طریقہ ہے اور بہت ابتدا سے انسان اس کو استعمال کر رہا ہے۔ جب ہم اپنی فیلنگز شیئر کرتے ہیں، جب ہم اپنی بیماری کے بارے میں بتاتے ہیں، اپنی بیماری کی سمٹمز کے بارے میں بتاتے ہیں، تو اس کی بنیاد اسی باطنی مشاہدے پر ہی ہوتی ہے۔ اور ولہم وundt، جس کے بارے میں آپ نے لاسٹ چیپٹر میں بھی پڑھا تھا، جو کہ تجرباتی نفسیات کا بانی ہے، جس نے جرمنی کی لائپزگ یونیورسٹی میں 1879 میں سب سے پہلی تجربہ گاہ بنائی تھی نفسیات کی، تو وہ جو ہے اس نے بہت سائنٹیفکلی اس انٹروسپیکشن یا باطنی مشاہدے کو اپنی تجربہ گاہ میں استعمال کیا تھا، اور اس نے باطنی مشاہدے پر بہت زور دیا تھا۔ تو
ٹچنر جو ہے یہ بھی امریکہ کا ہے. اس نے جو ولہم وونڈ کی ریسرچ یا ولہم وونڈ کی جو ٹیچنگز تھیں وہ لے کر امریکہ گیا اور وہاں پر اس نے بھی انٹروسپیکشن کو پہلے پروموٹ کیا. لیکن جو داخلی مشاہدہ ہوتا ہے یہ ایک ایسا مشاہدہ ہے جس میں انسان کیونکہ اپنی کیفیات کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا جو سامنے والا ہے، جو ریسرچر ہے، وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی رپورٹ کے اوپر کہ آپ نے جو فیل کیا وہ آپ کیسا بتا رہے ہیں. آپ کی مرضی ہے آپ جیسا محسوس کیا ویسا بتائیں، یا پھر آپ جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ اسکپ کر جائیں، نہ بتائیں. کچھ چیزوں کو جو ہے وہ آپ بیان ہی نہ کریں. جیسے کچھ چیزیں اگر آپ کو اچھی نہیں لگ رہی لیکن آپ اس کو بتانا نہیں چاہتے تو وہ آپ کے اپنے اندر تک رہیں گی. تو اس لیے یہ جو ہے یہ نان سائنٹیفک میتھڈ ہے، کیونکہ ہر انسان جو ہے اس کے احساسات مختلف ہوتے ہیں. ایک ہی چیز جو ہے وہ کسی کو بہت اچھی لگتی ہے اور کسی کو بہت بری لگتی ہے. ایک ہی واقعہ جو ہے وہ کسی کو سیڈ کر دیتا ہے، کسی کو خوش کر دیتا ہے. تو اس طرح سے جو انٹروسپیکٹیو آبزرویشن ہے اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اگر تو کوئی شخص ایمانداری سے اور غیر جانبداری سے اپنی کیفیات بیان کرتا ہے تو پھر ہمیں اس کی شخصیت کے بارے میں درست معلومات حاصل ہو سکتی ہے. ادروائز جو ہے وہ ہاف یا انکمپلیٹ انفارمیشن ہوگی جس کے اوپر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہے یہ باطنی مشاہداتی طریقہ کہلاتا ہے. اب آپ نے جو اس کی اقسام پڑھی ہیں مشاہدے کی، پہلی قسم پڑھی ہے قدرتی مشاہدہ، اور اس کی دو حصے ہیں، دو طریقے ہیں، ایک معروضی اور ایک باطنی. دوسرا جو آبزرویشن کا میتھڈ ہے وہ ہے کنٹرولڈ آبزرویشن یا منضبط مشاہداتی طریقہ. یہ طریقہ جو ہے یہ تجربہ گاہ کی منضبط شرائط کے تحت استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ لیبارٹری میں استعمال ہوتا ہے، اور اس میں دو متغیرات کے درمیان، دو ویریبلز جو ہوتے ہیں، یہ بھی آپ ویریبل اور متغیرات کے بارے میں تجرباتی طریقے میں پڑھیں گے. تو دو متغیرات کے درمیان علت اور معلول کا تعلق دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ علت کیا ہوتی ہے. علت کہتے ہیں سبب، وجہ یا کاز کو، اور معلول کہتے ہیں ایفیکٹ یا اثر کو. تو یعنی اثر اور نتیجہ جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر مثال دی ہوئی ہے کہ اگر ہم ملٹی میڈیا کا استعمال کریں تو امتحانات میں طلباء کے نتائج پر کیا اثر پڑے گا. ملٹی میڈیا یعنی کمپیوٹر کا استعمال، جو اسکرین کے اوپر آپ کو سلائیڈز دکھا کر تعلیم دی جاتی ہے. تو اگر ہم آپ کو پڑھانے میں ان سلائیڈز کا استعمال کریں، یا موسٹ ریسنٹلی اگر ہم آج کل کی سچویشن کے حوالے سے دیکھیں تو آن لائن کلاسز کا طلباء کی تعلیم یا نتائج پر کیا اثر ہوگا. تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ ہم دو گروپس لیں گے. ایک گروپ وہ ہوگا جس کو ہم کلاس روم میں تعلیم دیں گے، اور دوسرا گروپ وہ ہوگا جس کو ہم آن لائن تعلیم دیں گے. اس کے بعد ہم ان دونوں بچوں کا اگر ٹیسٹ لیں گے، جو ریزلٹس کا ڈفرینس ہوگا، فرض کریں کہ جو آن لائن کلاسز میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کا رزلٹ جو ہے وہ کلاس روم میں پڑھنے والے بچوں سے مختلف آتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ آن لائن کلاسز ہوں گی. اچھا یا برا جو بھی آتا ہے، آن لائن کلاسز کی وجہ سے رزلٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ آیا ہے. تو طلباء کے جو رزلٹ میں چینج کی وجہ، چینج ایک معلول ہے، اور اس کی کاز کیا ہے؟ آن لائن کلاسز کا طریقہ ہے. تو اس طرح سے مختلف جو وجوہات ہیں ان کے اثرات دیکھنے کے لیے ہم اس طریقے کو استعمال کرتے ہیں. یہ سائیکالوجی میں بھی، سوشل سائنسز میں اور بھی، اور ایون پیور سائنسز میں بھی یہ طریقہ جو ہے یہ منضبط مشاہدے کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور بہت لوگ جو ہیں اس سے کارآمد نتائج حاصل کرتے ہیں. تو یہ اب آپ کا ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ سیکشن ہو گیا ہے. اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ان کے کویسچنز کیا ہو سکتے ہیں. آپ کو کویسچن آ سکتا ہے قدرتی مشاہدے سے کیا مراد ہے، واٹ از مینٹ بائی یا ڈیفائن نیچرل آبزرویشن. قدرتی مشاہدے کے طریقے لکھیے، یا رائٹ ڈاؤن میتھڈز آف نیچرل آبزرویشن. دو طریقے ہیں اس کے، معروضی مشاہداتی طریقہ اور باطنی مشاہداتی طریقہ. پھر آپ کو ان دونوں کے بارے میں بھی شارٹ کویسچن آ سکتا ہے کہ معروضی مشاہدے سے کیا مراد ہے، واٹ از مینٹ بائی آبجیکٹیو آبزرویشن، اینڈ واٹ از مینٹ بائی انٹروسپیکٹیو آبزرویشن، یعنی باطنی مشاہدے سے کیا مراد ہے. اسی طرح سے آپ کو کویسچن آ سکتا ہے کہ باطنی مشاہدہ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا، یا اس سائنسدان کا نام بتائیے جو باطنی مشاہدے کا بانی ہے. یہ ولہم وونڈ اس کا جواب ہوگا. اسی طرح سے آپ کو ایک اور کویسچن آ سکتا ہے
منضبط مشاہدے کی تعریف لکھیے یا منضبط مشاہدے سے کیا مراد ہے. تو یہ سارا جو ہے یہ آپ کا شارٹ کوسچنز ہوں گے، اور مشاہداتی طریقے پر آپ کو لانگ کوسچن بھی آ سکتا ہے جو آپ کے پیپر میں 8 مارکس کا ہوتا ہے، تو وہ بھی آ سکتا ہے، اور اسی میں سے ہی آپ کے بہت سارے آبجیکٹیو آئٹمز بھی بن سکتے ہیں. تو آج کے لیے یہ میتھڈ پورا آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور کل انشاءاللہ ایک بہت امپورٹنٹ میتھڈ کے ساتھ ہم آگے چلیں گے جو کہ تجرباتی طریقے یا ایکسپیریمنٹل میتھڈ ہے. بہت اہم ہے یہ آپ لوگوں کے لیے، اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ طریقہ جو ہے اس کے تحت آپ نے اپنے پریکٹیکلز کرنے ہیں، ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں جو آپ کے سلیبس میں شامل ہیں. اور اس کے علاوہ آگے اگر آپ سائیکالوجی کو لے کر چلتے ہیں تو بھی یہ طریقہ آپ نے استعمال یوز کرنا ہوگا. اور اس کے علاوہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ اس طرح سے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں جو وہ ہیں ٹرمز ہیں اور نئے کانسیپٹس ہیں ان کے بارے میں شارٹ کوسچنز آتے ہیں، اور اس پر لانگ کوسچن بھی آتا ہے. تو کل انشاءاللہ پھر میں آپ کو اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بتاؤں گی. تو آپ نے اب یہ کرنا ہے کہ ان آن لائن کلاسز کو سیریسلی لینا ہے اور پڑھنا بھی ہے، ساتھ ساتھ کوسچنز میں آپ کو جیسے بتا رہی ہوں ان کو نوٹ کر لیں، اور ان کے آنسرز جو ہیں وہ اپنے نوٹس میں بتائیں. جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اپنی ایک نوٹ بک بنا لیں، اور اس کے اندر جو ہے یہ شارٹ کوسچنز ایٹ لیسٹ آپ ضرور لکھتے رہیں، کیونکہ شارٹ کوسچنز جو ہیں یہ بہت ہیلپ فل ہوں گے آپ کے لیے ایگزام میں اچھے مارکس لینے کے لیے. تو یہ نوٹس آپ کے پاس بنے ہوئے ہوں گے تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ لوگوں کو ہم نے یوٹیوب چینل کے بارے میں پہلے سے ہی بتا رکھا ہے، تو جو بھی اب یہ لیکچر آ رہے ہیں یہاں پر، یہ آپ کو پھر کالج انشاءاللہ جب بھی کھل جائے گا تو ہم وہاں سے ہی شروع کریں گے جہاں تک آپ نے آن لائن کلاسز میں پڑھ لیا ہوگا. یہ پچھلا والا جو ہے یہ ہم آپ کو ریپیٹ اب نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہیں اگر آپ فائدہ اس کا آپ کو یہ ہے کہ یہ ویڈیوز جو ہیں یہ موجود ہوں گی چینل پر، آپ جس وقت بھی چاہیں ان کو کھول کر اس میں سے جو چیز سمجھنا چاہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. اب آپ نے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے کہ کتنے بچوں نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے. اور اگر آپ کو کوئی کویسچن کرنا ہے تو وہ ان قریب آپ کا جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ بھی بنا لیا جائے گا. اس میں آپ جو ہے وہ کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے، بک کے حوالے سے اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، اب ختم کرتے ہیں اپنے لیکچر کو. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.